ایک ایک قدم آگے تشریف لائیں، پیچھے صرف ایک ایک قدم۔ خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات۔ ٹھیک ہے، ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے برائے سید جعفر علی شاہ، سید کرم علی شاہ، سید غضنفر علی شاہ صاحب، سید مظفر علی شاہ صاحب، سید ارشد علی شاہ صاحب، دیگر مرحومین مومنین و مومنات اور تمام علماء حقہ اور وہ جن کے بھی کوئی نہیں پڑھنے والا اجتماعی سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انعمت علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ باقی چار معصومین، باقی شہداء کربلا، اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات محمد۔ درود پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی اپنی پاکیزہ زبانوں کو معطر فرمائیے درود پاک کی عبادت سے۔ صلی اللہ محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، صاحب دعوت نبویہ والرسالت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت سجادیہ ومعاصر الباقریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاظمیہ وحجج الرضویہ وجود القویہ ونکاوت نکویہ والحیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب الزمان صلوات محمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الى یوم الدین وبعد یوم الدین والنفس وما سوها فوتها فجرها وتقواها قد افلا من زکاها وقد خاب من دساها قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین۔ صلوات اتنی بلند پڑھے کہ آپ کے صلوات میں ملائکہ شامل ہو جائے۔ لاکھ شکر اس پاک اللہ کا کہ جس نے وعدہ نبھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ چونکہ 7 عشرے تھے میرے، کوئی اب تک 200 کے قریب بحمداللہ مجالس پڑھ چکا ہوں، آپ دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں۔ طبیعت ناساز تھی لیکن میرا سادات سے وعدہ تھا کہ انشاءاللہ تعالی آپ کی عزت مجھ پہ واجب ہے، میں حاضر ہوں گا، اور یہ معجزہ ہے نیت کا کہ میری طبیعت اب بہت بہتر ہے۔ ایک بلند اور صلوات پڑھ دیجیے صلی اللہ محمد و آل محمد۔ سورہ مبارکہ و دعا کی 3 آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ ارشاد خداوندی ہوتا ہے وَالنَّفْسِ وَمَا سَوْهَا، قسم ہے اس نفس کی جسے سوارا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سوارنے والا سے مراد یہ نہیں ہے نعوذ باللہ من ظالم نقل کفر کفر نباشد کہ اس نفس میں کوئی کجی تھی، اللہ نے فرمایا ہم نے اسے سوارا ہے، اضافہ نہیں کیا۔ صلوات پڑھی آل محمد آئے، ہم نے اسے سوارا ہے۔ قد افلا من زکاہ وقد خواب من دساہ، جس نے اپنے نفس کو برائیوں سے بچایا اس نے رضا الہی حاصل کی۔ جو اپنے نفس کا تابع ہو گیا اس نے بغاوت توحید کی۔ یہ قرآن کا سیدھا سیدھا فیصلہ ہے، یہ خاموشی نہیں، توجہ ہے، میں ہوں گا انشاءاللہ وجہ سے خرابت بات، لیکن ذرا آہستہ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، قلب المجلس مولا حسین سے منصوب ہے،
ہاں جی، اس لیے فضائل بھی مولا ہی کے اور مصائب بھی مولا ہی کے. میں آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے لیے ہدیہ کروں گا. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. تاریخ آدمیت کو چیلنج کرامت عباس حیدری کا میرے رسول سے پہلے یا میرے رسول کے بعد کوئی ایک فرد پیش کرو جو یہ کہے کہ میں نواسے سے ہوں. پتہ نہیں کو غور کرے کہ نہیں. یعنی میری پہچان اپنے باپ کی وجہ سے، میرے بیٹے کی پہچان اپنے باپ کی وجہ سے، اس کی پہچان اپنے باپ کی وجہ سے. باپ شناخت ہے، بیٹے کی پہچان ہے. یہ بات تو طے ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آؤں گا میں انشاءاللہ. وہ جیسے خیرات پر ذرا آہستہ سے میں آپ کے قریب ہونا چاہتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. بھولا نہیں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. یہی قرآن اللہ میں پاک قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے ما کان محمد ابا احد رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین. حبیب آپ مردوں میں سے کسی ایک کے بھی آہدن، کسی ایک کے بھی باپ نہیں ہے. یہ خاموشی نہیں توجہ ہے. میرے حبیب قرآن سورہ احزاب اللہ ارشاد فرما رہا ہے. ذرا یہ بچوں کا شور گھر بند کروا دیں، وہ یہ فرجہ ہے. میرے حبیب آپ مردوں میں سے کسی ایک کے، یہ خاموشی نہیں، کسی ایک کے. آج میں نے آپ کو سمجھانا ہے منیت کسے کہتے ہیں. منیت ہے کیا؟ الحسین منی وانا من الحسین. اگر مسلمانوں کو منیت سمجھ میں آ جاتی تو ولایت علی کا انکار نہ کرتے. پتہ نہیں کو غور کر رہا ہے. سماعت پڑھی اور محمد مسلمانوں کو بیٹے زحمت کیجیے، مسلمانوں کو منیت سمجھ نہیں آئی. اولاد اور ہوتی ہے، منیت اور ہوتی ہے. اگر میں قرآن سے ثابت نہ کروں علی علیہ السلام کا نوکر نہیں ہوں، اولاد نالائق بھی ہو سکتی ہے. پتہ نہیں کو غور کرا کریں. آدم کا ایک بیٹا مقتول، دوسرا بیٹا قاتل. نوح کا بیٹا نوح کو چھوڑ کر پہاڑ پہ چڑھ جاتا ہے. پتہ چلا نبی کا بیٹا ہے. اولاد ہے، منیت نہیں ہے. اولاد اسے کہتے ہیں جو خون سے ہو، منیت اسے کہتے ہیں جس کی ہو اس جیسا ہو. آئے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ اللہ کو مولا سلامت رکھا. آپ جی سلامت ہیں. ایک بار تو سلوات پڑھ دیجیے محمد میرا مولا. منیت پوری تاریخ اسلام میں صرف دو جگہ ایسی ملتی ہیں جہاں کسی نبی نے منیت کہا. مثال کے طور پر یہ خاموشی نہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرے رسول کی حدیث پاک ہے، یا علی تیری مثال نہیں غور کیا مجھ سے ایسے ہے جیسے ہارون کی موسیٰ سے تھی. یعنی ہارون بھی منیت موسیٰ نہیں ہے. پتہ نہیں کو غور کرا ہے کہ نہیں. ہارون بھی منیت موسیٰ نہیں. بے شک بڑی عزت ہے جناب ہارون کی. اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ نے کہا، یہ خاموشی نہیں، یا اللہ میرے سینے کو کھول دے، میرے سینے کا صدر فرما، میری زبان کی گرہ کو کھول، میرے بھائی کو میرا اہل تو بنا. پتہ چلا نبی کا اہل بنانے کا حق خود نبی کو بھی نہیں ہے. پتہ نہیں کون غور کر رہا ہے. نبی کو اپنا اہل بنانے کا حق نہ آدم کو ہے، نہ نوح کو ہے، نہ یحییٰ کو، نہ نوح کو، نہ عیسیٰ کو، نہ موسیٰ کو، کسی کو نہیں ہے. تو پھر آج چوک میں کرامت عباس حیدری چیلنج کر رہا ہے جب نبیوں کو حق نہیں ہے نبی کا مسیح بنانے کا تو صدقہ کھانے والے کو کس نے حق دیا؟ آئے آئے تو جو ہے نا ایک بار انتر سلامات پڑھ دیجیے محمد بات مولا آپ کو سلامت. جی سلامت. دیکھیے جناب میرا بیٹا جناب موسیٰ علیہ السلام اپلیکیشن کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں اپنے اللہ سے، اے اللہ تو میرے بھائی کو میرا اہل بنا. اب میں کہاں چلا جاؤں؟ آ رہا ہوں میں حسین بادشاہ پر، مگر میرے بیٹے کی جملہ کہنا چاہتا ہوں. اب مسلمانوں میں کہاں چلا جاؤں؟ یا تو قرآن نہ ہو، یا میں اسٹڈی نہ کرتا ہوں، یا مجھے حق بولنے کی عادت نہ ہو. منیت موسیٰ ہے ہارون، منیت رسول ہے میرا علی. یہ حدیث میری نہیں،
مسلمانوں کی معزز ترین کتاب صحیح بخاری سے میں کوٹ کر رہا ہوں، میرے نبی نے فرمایا یا علی انت منی و من کا بمنزلت ہارون من موسیٰ الا من بعد النبی، علی تیری مثال مجھ سے وہ ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی۔ مانگا موسیٰ نے بھی، جو نہ بولا مجھے دکھ ہوگا، میں بخار کے باوجود بھی اپنا کلیجہ رکھنے لگا ہوں۔ بیٹا تھوڑی آواز کھو، مانگا موسیٰ نے بھی اللہ سے، مانگا رسول نے بھی اللہ سے، مگر ایک بڑا فرق ہے، جو موسیٰ نے مانگا وہ اپنے گھر سے آیا، جو رسول نے مانگا وہ اللہ کے۔ میری باپ بھی آپ کو سلامت، آپ نے حق ادا کر دیا، اللہ آپ کو سلامت۔ ایک بار آپ تک سلوات پڑھ دیجیے۔ بسم اللہ، آپ سلامت ہیں۔ میں مسلمانوں کو لڑانے نہیں آیا، میں ملانے آیا۔ میرا ہر اہل سنت سے اتحاد ہے، مگر جو میرے نبی کا گستاخ ہے اس سے اتحاد کرنا عادت ابو جہل ہے، سنت علی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کو غور کرے، نعرہ حیدری تو جو مانگو پاک بھی بسم اللہ۔ یہ اس ممبر کا اعجاز ہے، پاک بی بی میری آقا زادی کی نالین کی اڑتی ہوئی دھول کا صدقہ ہے۔ سادات سے میرا وعدہ تھا، شاہی والوں سے پیار ہے مجھے، اور پورے پاکستان کے تشیع ملت تشیع اور اہل سنت بھائیوں کا میں شکر گزار ہوں جو محبتیں پیش کرتے ہیں۔ ہم لڑانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ میرے استاد محترم علامہ سید عرفان العابدی ایک جملہ کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے ہم باب علم کے بھکاری ہیں، ابو جہل کے پجاری نہیں ہے۔ ہائے ہائے نعرہ حیدری، کیا کہیں، اتنی بڑا سلوات پڑھ دی جائے۔ قسم ہے اس نفس کی جسے سوارا گیا، یہ خاموشی نہیں، توجہ ہے۔ اب اولاد اور ہے، منیت اور ہے۔ اب میں کیا کروں میرے بیٹا، میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، میرا تھوڑا ساتھ دیجیے گا۔ میرے پیارے پیارے سویٹ سو سویٹ ڈیئر مائی مسلم برادرز، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ کی عظمتوں کو سلام کرتا ہوں، لیکن آل محمد کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ نبی کے صحابہ پہ میری خبر جان قربان، مگر غلام اور امام میں فرق سمجھیں۔ پتہ نہیں کو غور کر رہا ہے کرو، صلوات پڑھ دیجیے اور محمد آئے۔ غلام اور امام میں آپ فرق سمجھیں۔ جملہ سنیے گا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحسین منی، مجھے پتا تھا میں نے کیا شروع کیا ہے، الحسین، میں نعرے دے کر اپنا عنوان نہیں بدلتا۔ پاک بی بی آپ کو سلامت کی تبلیغ کی جگہ ہے، لوگوں نے اپنی دکانیں بڑھائیں، بسم اللہ، آئی بھائی شام شاہ جی، لڑائی کروا کے اپنے FIR کروا کے اپنی شانیں بڑھائیں، مجھے کوئی ایسی شان نہیں چاہیے۔ میری سب سے بڑی عزت ہے اس پاک ممبر پر مجھ جیسے حقیر کا قدر کا اس ممبر پر بیٹھ جانا، اس سے بڑی میری کوئی عزت نہیں۔ اس کے بعد جو کسی عزت کا تلاشی ہو وہ دنیا دار تو ہے، ازادار نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ایک بلند اور سلوات پڑھی یار محمد شام بھائی، آپ کو سوال کرتا جو ہے اپنی جملہ ہدیہ کر رہا ہوں پیتا کی شاید الحسین منی وانا من الحسین، یہ خاموشی نہیں، توجہ ہے۔ ضروری نہیں کہ کرائے کے لوگ واہ واہ کریں تو مجلس ہوتی ہے۔ خدا ہمیں ایسی بدعات سے، خرافات سے، جہالتوں سے بچائے۔ اب ہر جگہ ڈرامہ کرے مگر ممبر حسین پہ نہیں، یہ عشق کی نماز ہے، اس کی قضا نہیں ہے۔ پاک بی بی آپ کو زدی ہے، بسم اللہ۔ الحسین منی وانا من الحسین۔ اب قرآن سورہ احزاب میں ارشاد فرمانا ہے، میرے حبیب، یہ خاموشی نہیں، تھوڑا سا بیٹا آواز کھولے، آپ کے ایک بڑا اچھا ہے مگر میں تھکا ہوں۔ میرے حبیب، یہ جو توجہ، میرے حبیب، آپ مردوں میں سے کسی ایک کے بھی باپ نہیں، آپ ہی پہ ختم نبوت ہے، جب ہے تو پھر ہے۔ بڑا لطیف اشارہ تھا، اب آپ نہ بولے تو میں کیا کروں، جب ختم نبوت ہے تو پھر ہے۔ اچھا، جو عربی سے دلچسپی رکھتے ہیں اور علماء کو سننے کے عادی ہیں، میں تو ایک طالب علم ہوں، ان کے لیے ایک اس سے نفیس جملہ ہے، حدیث کا رد آیت ہے۔ اگر کوئی نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر کو نباشد، ہمارا ایمان ہی نہیں کہ حدیث جھوٹی ہو، لیکن اگر کوئی جھوٹا
حدیث پیش کرے تو اس کا رد آیت ہے، آیت کا رد حدیث نہیں ہے. پتہ نہیں کوئی غور کر رہا ہے. سلام پڑھی اور محمد آئے. جب اللہ فرما رہا نا حبیب آپ پہ ختم نبوت ہے تو بس پھر ہے. پھر علی علیہ السلام بھی نبی نہیں، پتہ نہیں کسی نے غور کیا کہ پھر حسنین میں سے بھی کوئی نبی نہیں، کیونکہ ختم نبوت کا تاج سجا ہے آمنہ کے چاند پر. تو جو منیت رسول ہے جب وہ نبی کے بعد نبی نہیں، میرے اللہ نے جگا تو پھر کوئی مرزا اللہ سلامت رکھے میرے نبی کے بعد کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ ہم شیعہ سنی جب تک زندہ ہے ختم نبوت کے علم اٹھاتے رہیں گے، اصحاب محمد کے ترانے گاتے رہیں گے، ولایت علی کے علم اٹھاتے رہیں گے. ہم نے کل بھی نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والی مسلمہ کے لاب سے لے کر آج تک کے گستاخوں کو شرنگ کرامت باسیدی کا کوئی میرے نبی کے بعد نبی ہو ہی نہیں سکتا. جب کعبے میں آنے والا علی اور ولی اللہ نبی کے بعد نبی نہیں ہے تو جس کے شجرے کا نہیں بنا آئے ہائے ہائے وہ کیسے نبی؟ ایک بار تو سلوات پڑھ دیجیے محمد. جوش میں خوش نہ کھونا، یہ علی کے نوکروں کو سامنے میرے اپنے نبی کے ختم نبوت پر بولنے کا شرعی حق ہے. اور حسین منی انا من حسین، حسین مجھ سے، میں یا رسول اللہ آمنہ کے بادشاہ رئیس بطحاب سیدہ کے پاک بابا علی بادشاہ کے پاکیزہ مولا اصحاب رسول کے پاکیزہ مولا مرکز و محور روحانیت تمام انبیاء ما سبق کی وجہ خلقت پتہ نہیں کو غور کرے تمام انبیاء ما سبق کی وجہ خلقت اور نبوت میرے پاک رسول اللہ میری آقا. یہ میری بیوی کا موضوع ہے، میرا کمال نہیں. اتنی مجھ سے پڑھنے کے بعد میری آقا یہ تو سمجھ آتی ہے کہ حسین آپ سے، اب اس کو کیسے سمجھائیں؟ جو کہتے ہیں توجہ کہ سوال کرو شیعوں سے حسین کیسے ہے رسول سے، یہ تو سمجھ آئی. رسول کیسے ہے حسین سے؟ رسول حسین سے جسمانیت میں نہیں ہے، منیت میں ہے. آئے ہائے ہائے پتہ نہیں کو غور کرا. یہ بڑا قیمتی جملہ تھا. ایک بار اندر سلوات پڑھی جاؤ محمد. اچھا مجھے ایک جملہ آپ کی پاکیزہ سباتوں کے لیے ہدیہ کرنے دیجیے. کیا قرآن شریف ہمارے حبیب آپ مردوں میں سے کسی ایک کے بھی باپ ایک آیت پڑھنے دے. سورہ بقرہ میں میرے نقیب ممبر صاحب بہت خوبصورت میرے بھائی نے نقابت فرمائی. اللہ ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں ہاتھو برہانکا ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو لڑو نہ دلیل لاؤ. ہائے 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 تو جو ہے اگر سچے ہو لڑو نہ، کسی کے کفر کا فتویٰ نہ دو، دلیل پیش کرو اپنے سچے ہونے کی. ہاتھو برہانکا ایک منٹ ان کنتم صادقین. حبیب ان سے کہہ دو اگر یہ سچے ہیں، اگر یقیناً نہیں، اگر یہ اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہیں تو انہیں کہو دلیل پیش کرو. پھر سورہ بقرہ لا تجدہ لسنت اللہ تبدیلا. سورہ بقرہ اللہ جو قانون بنا دے اسے بدلتا نہیں. میں نے نتیجہ بڑا خوبصورت دینا ہے. ایک آیت اور سننا ہے، یہ بھی سورہ مبارکہ بقرہ کی ہے. لا تجدہ لسنت اللہ تبدیلا. پہلے کہا بدلتا نہیں، پھر کہا جو قانون بنا دے اسے واپس نہیں لیتا. تو اب ہاتھ چھوڑ کر صاحبال کے غیرت مند شیعہ سنی مسلمانوں کی طرف سے اپنے اللہ کی بارگاہ میں سوال کا حق نہیں اپیل کر سکتا ہوں. میرے پالنے والے جب آپ نے فرمایا کہ میرا قانون بدلتا ہی نہیں تو آپ نے کہا تھا حبیب آپ مردوں میں سے کسی ایک کے بھی باپ نہیں، آپ پہ ختم نبوت ہے. تو آپ نے سورہ آل عمران میں کہا میرے حبیب اگر یہ علم آنے کے بعد بھی نہیں مانتے ان نصرانیوں سے کہہ دو ابنانا و ابناکم نشانا و نشا. پتہ نہیں کو غور کرے انفسنا و انفسا. اب مجھے بتاؤ میں کہاں جاؤں؟ اب میرا معزز معاشرہ مجھے بتائے میں کہاں جاؤں؟
اب مجھے کوئی میرا پیارا پیارا قاری، کوئی پیارا پیارا حافظ، کوئی پیارا پیارا عالم دین مقدم صاحب عزت، میں بیٹھ جاؤں گا ابھی آپ کے بعد کوئی میں کسی پڑھ لی، جھوٹ ہے. مجھے مطمئن کرے نا، اللہ فرما رہا ہے حبیب آپ مردوں میں سے کسی ایک کے بھی باپ آہدن ایک کے بھی باپ نہیں ہیں. وہی اللہ فرما رہا ہے. حبیب نے کہہ دو ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. ہاتھ نیچے رہ گئے. میں اپنے بیٹے لاتا ہوں، تم اپنے بیٹے لاؤ. میں اپنی نساء لاتا ہوں، عورت نہیں. پتہ نہیں کمار کر رہا ہے کہ نہیں، بیٹی صرف نہیں نساء. کبھی حاضر ہوا تو پوری ایک مجلس نساء پہ پڑھوں گا قرآن کی روح سے. یہاں نساء سے مراد مکہ یا مدینہ کی کوئی عام عورت نہیں. ایسے نہ منہ اٹھا کے کہہ دینا سیدہ کو عورت کہا، نہ، یہ حجاب اللہ ہے، یہ تعارف نسل مصطفیٰ ہے، یہ بددعا ہے، یہ وہ پاک بی بی ہے کہ جس کے شہر سے جو بندہ سمجھ کے چپ رہا مجھے قبر تک دکھے گا. بیماری کے باوجود میں کلیجے کے لہو دے رہا ہوں. میرا بیٹا نصیب ممبر تھا، اللہ سعادات کا یہ سب ماضا قبول فرمائے. ایک سعودی اور یہودی کے ٹکڑوں پہ پل پل کر سیدہ بھائی تحقیق کرنے والے عقل کے یتیموں سیدہ جسات کو کہتے ہیں. سیدہ اسے کہتے ہیں جس کے شہر سے ایک ہی وقت میں رسالت کا، ولایت کا اور امامت کا سورج نکلا. اللہ اللہ اللہ. آپ نے بولا میرے ساتھ کوئی نعرہ نہیں رکھتا. مولا آپ کو سلام. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میری پاک بی بی آپ کو سلام رکھے. اب اللہ نے فرمایا حبیب ان سے کہہ دو ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. تم موبائلہ نہیں پڑھ رہا، ایک جملہ کہنا ہے، میں نیت سمجھا رہا ہوں. میں نیت کیا ہے توجہ نہیں فرمایا. حبیب ان سے کہہ دو. اچھا ایک لفظ ہے من، ایک لفظ ہے من. ایک لفظ ہے من، ایک لفظ ہے من. آؤ قرآن سے پوچھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ رات 13 سپارہ آخری آیت. قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ، ومن عندہ، من نہیں، ومن عندہ علم الکتاب. میرے حبیب جی جو کافر تیری نبوت میں شک کرتے ہیں ان سے کہہ دو تیری گواہی کے لیے ایک یہ خاموشی نہیں ہے. ایک اللہ کافی، ایک وہ کافی ہے جو کل کتاب کا عالم ہے. اب نہ بولے مجھے قبر تک دکھے گا. میرے پیارے پیارے سو سویٹ ڈیئر مسلم بردرز، کتابیں آپ کی دعویٰ کرامت باشیدی کا 17 کتابیں میں نے پڑھی ہیں کہ ممان اندہ علم الکتاب سے مراد. کل بھی ابو طالب کا بیٹا تھا، آج بھی ابو طالب کا بیٹا. علی اللہ نے علی کو من نہیں کہا کیونکہ من جز ہوتا ہے، من کل ہوتا ہے. پتہ نہیں کچھ سمجھ رہا ہے. ایک منٹ رکیے 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 رکیے. اس پر بھی میں قرآن کی 5 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں یہ من اور من کو سمجھانے کے لیے. چھوڑو بندوں کی کتابیں، انہوں نے ایسی لکھی جیسے خود ہیں. اس نے ایسا قرآن بھیجا جیسے خود ہے. یہ بے عیب نہیں، یہ لاریب نہیں، وہ عیب والا نہیں. اب قرآن کے فرمایا سورہ سواد، تھک تو نہیں گئے؟ سورہ سواد قرآن مجید کا 38واں سورہ. آیت کا نشان ہے 63 سے لے کر 67 تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، میں نے کو سمجھنا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ مِنْ رُوحِي، من نہیں. یا میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں کوئی روایت کو نہیں پڑھ رہا. میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو جب میں نے فرشتوں سے کہا مٹی سے بشر بنا رہا ہوں، جب بنا لوں سجا لوں اس میں من روحی، روح کا من شامل کروں، جز نہیں، کل نہیں، جز شامل کروں. پھر کرنا ہے سجدہ. ابھی رک جائیں آپ، رکے. کوئی ایسا خطیب ملے گا جو یہ کہے کہ رکو، مورے نعرہ نہ مورے نعرے والا مورے کچھ آیا. خدا کا واسطہ ہے میرے ممبر کی فضا کو خراب نہ کریں. آپ بہت معزز، عالی شان، عالی مقام ائمہ تحریم کے ماننے والے ہیں. اپنے ممبر سے ادب اور ملحوظ خاطر رکھیں. دیکھیے حضور جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے حبیب یاد کرو اس وقت کو، یہ خاموشی نہیں. جب میں نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں، جب بنا لوں سجا لوں، اس میں تھوڑی سی روح شامل کر لوں، پھر کرنا ہے سجدہ. اچھا اب مولانا مودودی 1، علامہ گنگوہی 2، مولانا امام موتا 3، یہ سارے جتنے ائمہ ہیں اہل سنت بھائیوں کے مقدس مفسرین اور ائمہ نے اس واقعے کو نقل کیا. وہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں
کہ اللہ فرماتا ہے سجدہ اللہ کو ہے کسی بندے کو نہیں، تو پھر آدم کو اللہ نے کیوں حکم دیا؟ جملہ بڑا باریک ہے بھئی، جب قبلہ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے علاوہ سجدہ حرام، سجدہ صرف اللہ کو، اب اللہ کہہ رہا ہے فرشتوں سجدہ کرو، جب بنا لوں سجا لوں پھر کرنا سجدہ۔ تو تمام علماء اکرام نے، شیعہ تو ہے ہی شیعہ ماشاءاللہ، میرے دوسرے بھائیوں نے بھی لکھا کہ دراصل یہ توجہ مولا آپ کو سمجھ کی، آج کے بعد اگر سائیوال میں کوئی میرے نبی کو اپنی جیسا کرے میں شیعت نہیں چھوڑ سکتا، ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا۔ نانا آپ نے کوئی رسپانس نہیں دیا، دارا نہیں چاہیے تھا، دھات چاہیے، چلو ہاتھ اٹھا کے تائید کر دو۔ آج کے بعد اگر کوئی کہہ دے کہ نبی ہم جیسا، پھر ممبر پر علی کے نوکر کو آنے کا حق نہیں۔ تمام علماء نے لکھا کہ سجدہ آدم کو نہیں تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ تعظیمی سجدہ واجبی نہیں، واجبی اللہ کے لیے، 7000 ماتھا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہی، یہ سجدہ واجبی ہے۔ تعظیمی سجدہ اور ہے، وہ غیر اللہ کے لیے ہے، مگر اس میں سبحان ربی الاعلیٰ نہیں کہنا ہوتا۔ یہ میرا شریف فرض تھا کہ آپ کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کروں، میرے بزرگ بہتر جانتے ہیں، جوانوں کے لیے توجہ فرمائے گا۔ اب تمام علماء نے لکھا کہ یہ سجدہ، یہ خاموشی نہیں توجہ ہے، یہ سجدہ آدم کو نہیں تھا، یہ سجدہ تھا انوار خمسہ کو جو جبین آدم میں تھے، شرب آدم میں نہیں تھے۔ نانا آپ نے چونا ضائع کر دیا، یہ پنجے تن شرب آدم میں نہیں تھے، جبین آدم میں تھے۔ تو پالنے والے رک جائیں، کوئی داد نہیں چاہیے، کیونکہ ممبر کی تاریخ سے الحمدللہ میری پاک بیوی نے چاہا تو یہ فلسفہ، یہ لاجک پہلی دفعہ آ رہا ہے، اس لیے آرام سے کوئی جوش خلاف نہیں۔ کہا آدم کی حیثیت قبلہ کی تھی، اصل سجدہ تعظیمی تھا انوار خمسہ کو جو جبین آدم علیہ السلام میں تھے۔ تو سارے نور میرے نبی کے صدقے میں ہیں۔ میرے بزرگ نے آج بولے تو پھر میں بی بی کا نوکر رہی، میرے بزرگوں کو شکایت ملتی ہے کہ ممبر سے کچھ دیا نہیں جاتا، فنی گفتگو ہوتی ہے۔ تو پھر سجدہ انوار خمسہ کو تھا نا، انوار خمسہ میں پہلا نور میرے مصطفیٰ کا ہے نا، تو یا اللہ یہ آدم میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈائریکٹ پنجتن کا نور الگ کر اور کہو سجدہ کرو۔ یہ آدم کی مٹی میں کیوں رکھا؟ کہا اس لیے کہ گھر پر اور کہہ دے گے محمد مٹی میں اتر جائے تو ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے بتا دیا محمد مٹی میں ہو تب بھی محمد ہے، محمد شبیر میں ہو تب بھی محمد۔ آئے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ والا آپ کو زندگی دے، کیا خوبصورت، بسم اللہ، ایک بلندر صلوات پڑھی علی محمد۔ ابھی میرے پاس کافی وقت ہے، جو ہمارا وقت ہے انشاءاللہ اس کے اندر میں نے گفتگو کو مکمل کرنا ہے۔ تو جو ہے آپ کی یہ میری بیوی کا آقازادی کا معجزہ۔ مجھے میرے شاگرد شان عباس کہہ رہے تھے کہ بلا فیور تو بہت تیز ہو گیا، مجلس پڑھ لیں گے؟ تو میں نے سے کہا کہ پہلے کون پڑھاتا ہے؟ پہلے کون پڑھاتا ہے؟ میں پڑھ دوں، میری ضرورت ہی نہیں۔ اس کے امر سے، اللہ کے حکم سے، آل محمد کے امر سے میں اس ممبر پر آتا ہوں، کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اچھا میرا مصطفیٰ جبین آدم کے اندر ہو تب بھی سجدہ، زمین کے اندر ہو۔ اب مسٹر ملا صاحب، بڑے اخلاق اور پیار سے جناب کی گوش گزار کر رہا ہوں، مسٹر ملا صاحب، ضربنا ضربنا ضربتو ضربتم پڑھنے کے بعد میرے نبی پہ تحقیق کرنے والے، میں نے بھی 18 برس مدرسوں میں گزارے ہیں، یہ نور کو سجدہ کیوں ہوا؟ کہا وہ جبین آدم میں تھا، سامنے نہیں تھا۔ تو محمد جہاں بھی ہو، قبر کے اندر ہو تب بھی میرا مصطفیٰ ہے، قبر کے باہر ہو تب بھی میرا مصطفیٰ ہے۔ کیا خیال ہے مسلمانوں، جو نبی پہ شہید ہو جائے؟ 1929 میں غازی رمدین شہید نے میرے نبی پہ جان دی، آج تک اس کا عرس مناتے ہو۔ غازی رمدین شہید زندہ باد ہے کیونکہ میرا نبی کا عاشق ہے۔ ارے جو 1400 سال کے بعد نبی پہ جان دے وہ تو زندہ ہے، اور جس پہ جان دے وہ مردہ ہے۔ توجہ ہے نا؟ ہائے ہائے ہائے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری زبان کے ساتھ دل بولا۔ ایک بات کہنا چاہتا ہوں میرے حبیب، آپ مردوں میں سے بات یہی چل رہی ہے بھی، مردوں میں سے کسی ایک کے بھی
وہی اللہ فرما رہے. ابھی بھی ان سے کہہ دو میں اپنے بیٹے لاتا ہوں، تم اپنے بیٹے لاؤ. میں اپنی نساء لاتا ہوں، تم اپنی. یاد ہے میں نے کون سی آیت تلاوت کی تھی؟ من نفس وسعها فلهمها فجورها قد افلا من زکاها وقد خاب من دساها. یہ آیتیں یاد ہیں؟ آپ سنیے، پاک بی بی آپ کے سامنے. اب اللہ فرما رہے ہیں میرے حبیب ان سے کہہ دو میں اپنے بیٹے لاتا ہوں، میں اپنی نساء لاتا ہوں. آگے یہ نہیں کہا میں اپنا بھائی لاتا ہوں. جو یہ ترجمہ بھائی کے کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے. پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، شیعوں میں کہہ رہا ہوں، ریکارڈ ہو رہی ہے تقریر. اگر بھائی ہوتا تو پھر ہوتا ابنان و ابناکم نساءنا و نساکم اخیہ و اخیکم. نہیں غور کیا؟ انہیں کہو میں اپنے بیٹے لاتا ہوں، تم اپنے بیٹے لاؤ. میں اپنی نساء لاتا ہوں، میرا بیٹا تم اپنی نساء لاؤ. میں اپنے جیسا لاتا ہوں. اب غور نہیں کر رہا ہوں، نفسن میں اپنے جیسا لاتا ہوں، پھر بتوا کریں گے. اس کا مطلب ہوا کہ میرا علی ہے مباہلہ میں نفس مصطفیٰ. اب میں نیت سمجھ آئے گی. ایک آیت اور سنیں، اور یہ وہ آیت ہے جو شیعہ کے بچوں کو بھی یاد ہے اور ہونی چاہیے. بستر پہ سویا علی بھائی، بستر پہ سویا نا میرے مولا. اب اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. تم میں سے ایسا بھی ہے جو اپنا نفس مجھے بیچتا ہے، خیرات نہیں کرتا. بس جس کے نفس کا خریدار اللہ ہو اسے علی ولی اللہ. کوئی ہے بولنے والا؟ آج یہ اسلام نعرہ حیدری جس کے نفس کا. آیتوں کا حسن ہی ختم ہو گیا ممبر سے. بسم اللہ. میری قوم بڑی عظیم قوم ہے، میری قوم بڑی پڑھی لکھی قوم ہے. یہ بات کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، بولتے ہیں. اچھا کیا فرمایا؟ ابھی ان سے کہہ دو میں اپنے بیٹے لاتا ہوں. آپ کو پتہ نہیں چلا میں 45 منٹ پڑھ چکا ہوں. تم اپنے بیٹے لاؤ. میں اپنا نفس لاتا ہوں، اپنی نساء لاتا ہوں، تم اپنی نساء لاؤ. میں اپنے جیسا لاتا ہوں. اچھا اب من سمجھ میں آئے؟ نفخت فیہ من روحی. یہاں کیا لفظ ہے؟ من. ایک آیت اور سنیں، اور یہ آیت ہے سورہ مبارکہ یونس. جب جناب سلمان کا تخت بلقیس جب جناب آصف بن برخیہ نے منگوایا نا، اب لوگ حیران ہوئے. کہا جو جنات نہیں کر سکے، جو اور کچھ نہیں کر سکے، یہ اس نے بس یوں کیا اور تخت آ گیا. اس کے پاس کون سا علم تھا؟ اب قرآن کہتا ہے کالا ومن عندہ علم الکتاب. عندہ اندہ نہیں، عندہ علم الکتاب. اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. اب اللہ نے سلمان کے وسیع کے لیے بھی من کہا، اللہ نے آدم کے لیے بھی. اچھا جی، جو اب تک ماشاءاللہ داد کی افطاری نہیں نہ کر سکا، خدا کی قسم صبح تک نہ بولو تو میں بی بی کا نوکر ہی نہیں. میں نے کبھی نہیں کہا میں علامہ نہیں، میں تو طالب علم. میں علامہ نہیں، میں طالب علم. اچھا اب آدم کے لیے اللہ نے حضور والا من کہا. جناب آصف بن برخیہ کے لیے کیا کہا؟ من. جناب داؤد کے لیے کیا کہا؟ من. سارے نبیوں کے لیے من کہا. اب علی علیہ السلام کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ وَمَنْ عِنْدَهُ. من من نہیں، یہ کل کتاب کا عالم ہے. لو جسے آپ کی سمجھ نہیں آئی پتہ نہیں کب بولے گا. آج پتہ چلا خدیر میں نبی نے یہ کیوں نہیں کہا تھا من کنت مولا. من نہیں کہا. اللہ اکبر. من کنت مولا ہو فعلی علی مولا. ابھی رک جائیں. آپ کی دعا سے میرے مولا کے کرم سے میں نے کبھی ممبر پر اپنی بات کی نہیں، نہ اس قابل ہے کہ ہماری کوئی بات کی جائے. پی ٹی وی کی شب عاشور کی مجلس پاکستان ٹیلی ویژن کی میرا یوٹیوب چینل ہے کرامت عباس حیدری آفیشل. اس میں لوڈ ہے. میرے بچوں میری پرسنلی ریکویسٹ ہے، مجھے ویور نہیں چاہیے. امام حسین کے ممبر سے بڑی کون سی عزت ہے؟ حسین سے زیادہ کون پیسے دیتا ہے جو ہم کسی یوٹیوب کی طرف دیکھیں؟ اس کا مقصد کچھ اور ہے چینل کو بتانے کا. جو میں ممبر پہ بات نہیں کر سکتا میں ان کے جواب دیتا ہوں. پی ٹی وی ہوم کی شب عاشور کی مجلس، اس میں میں نے میرے برادر عزیز آپ ماشاءاللہ بہت خوب بول رہے ہیں. حضور والا وہ حدیث پڑھی ہے جسے ناراض نہ ہونا، کچھ معزز شیعہ بھی چھپاتے ہیں
ہاں 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 سچ کہہ رہا ہوں. کچھ معززین شیعہ بھی یا تو آتی نہیں آتی ہے تو چھپا دیتے ہیں. لو پوری حدیث سن لو. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ من کنت مولا ہو فہذا. میں کسی ابو جہل کا نام نہیں لیتا، باوضو بیٹھا ہوں. ایک منافق آگے بڑھا، نبی کے صحابہ پہ جان قربان. ایک منافق آگے بڑھا اور جناب علیہ السلام کا میرا بیٹا اس طرح ہاتھ چوما. یہ تاریخ نے لکھا. چوم کے کہا یہ پی ٹی وی پہ جملہ نہ ہو میری سزا ہو رہی. اتنا دل چاہیے کہنے کے لیے. میں شکر گزار ہوں پاکستان ٹیلی ویژن کا کہ انہوں نے یہ جملہ سنسر نہیں کیا، چونکہ وہ بھی ماشاءاللہ مسلمان ہیں، آل محمد کے عاشق ہیں، رسول کے چاہنے والے ہیں. ایم ڈی صاحب، ڈی ایم صاحب، جتنے بھی ہیں. میں نے کہا کہ جب اس نے کہا یا علی، ذرا اس بیٹا لفظ آج پہ نا آپ نے غور فرمانا ہے. آج کی رات اس لفظ آج پہ غور فرمانا ہے، ورنہ میرے آنے کا مقصد ضائع. جیتے رہے ہیں، یہ چہرے کھلے رہے. کیا کہتے ہیں آگے بڑھ کے؟ یا علی، یا علی. جو منافق سے بھی کہلوا دے نا یا علی، اسے میرا علی کہتے ہیں. آگے کہتے ہیں یا علی مبارک ہو. یہ جملہ سنیے گا، یا علی مبارک ہو. معلوم ہے کس بات کی؟ آج سے جناب بولا مجھے قبر تک دکھ ہوگا. یا علی مبارک ہو. آج سے آج سے آج سے، جب تک نہیں سمجھو گے صبح تک کہوں گا. آج سے آج سے آج سے یا علی، آج سے تو میرا مولا ہو گیا. ابھی علی نہیں بولے تھے، نبی آگے بولے کہا منافق ابھی منافقت نہیں چھوڑی. آج سے نہیں، جب سے میں مولا تب سے علی مولا. آئے ہائے ہائے، تو یہ بولنے والا یہ ساہیوال ہے، یہ ساہیوال. کوئی ایسا نعرہ سناؤ پتہ چلے نعرہ چلا. آج سے میں نیت بتا رہا ہوں، امام حسین پہ پڑھنے کے لیے کیسا چاہیے، میں نیت بتا رہا ہوں. چونکہ دامن وقت میں گنجائش کم ہوتی جا رہی ہے. آج سے آپ میرے مولا ہو گئے. میرے نبی نے فرمایا آج سے نہیں، جب سے میں مولا نہیں. اگلا جملہ سنو نا، جب سے میں مولا تب سے علی مولا. آگے پھر منافق کہتے کب سے؟ نبی نے کہا کب تھی جب میں مولا تھا. آئے ہائے، تو یہ بولنے والا کب کہاں تھی؟ کب زمان ہے، مکان ہے؟ ہم سلام سے اونچے، ہم مکان سے اونچے. انا اول العابدی، ہم 14 اللہ کے اول عبادت کرنے والے ہیں. میرے چھٹے مولا سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کے پاس بیٹھے اے صادق آل محمد آپ کب سے ہیں؟ جو زبان سن رہی قبر تک دکھے گا. میرے ساتھ آل محمد کا ایک جملہ شیعت کو اکٹھا کرنے کے لیے کافی ہے، لڑانے کے لیے نہیں. میرے صادق نے فرمایا ہم یہ نہیں کہتے جب سے ہم ہیں تب سے وہ اللہ ہے، ہم تو یہ کہتے جب سے وہ معبود ہے تب سے ہم معبود ہے. اب سوچو کب سے. اب میں نیت سمجھ آئی آپ کو؟ ابھی رکیے گا. بسم اللہ بسم اللہ. عقید بڑی معافی کے ساتھ بسم اللہ. بس آخر فضل کیونکہ 11 بجے تک مجلس کو مکمل کرنا ہے. پاک بی بی آپ کو سلام رکھے. اب رکیے گا یہاں. من کنت مولا ہوں، وہ ہمارے بھائی پڑھتے ہیں حدیث شو، من کنت مولا ہوں فعلا علی مولا. کیا پڑھتے ہیں؟ فعلا. جو مدرسوں میں جاتے ہیں انہیں سمجھ آئی میں نے کیا کہا ہے. فعلا مخرج کے ساتھ، آئین کا مخرج یہ ہے. من کنت مولا ہو فعلا علی مولا. معافی چاہتا ہوں، فعلا کے معنی اور ہیں، حاضہ کے معنی اور ہیں. حاضہ لاؤڈ اسپیکر، یہ لاؤڈ اسپیکر. حاضہ ممبر، یہ ممبر ہے، ٹھیک ہے. حاضہ مومنین، یہ مومنین ہے. مشارت علیہ، حاضہ اسے کہا جاتا ہے جو سامنے ہو اور اس کی طرف اشارہ کیا جائے. مولانا صاحب بالفضل مولانا صاحب قبلہ کعبہ میرے بڑے محترم علماء دین یہ نہیں کہا من کنت مولا ہو فعلا علی مولا، کہا من کنت مولا ہو فحاذا علی مولا. کیوں جانتے ہو؟ یہ میرے نبی کا علم ہے، یہ میرے رسول کا علم ہے. جس نے علی کے منہ میں زبان رکھی تو کائنات میں علی جیسا کوئی عالم نہ بن سکا. یہ اس کا بھی مولا ہے میرے رسول. اگر رسول کہہ دیتا فعلا علی مولا اور اگر مزاحمت نہ کرتا میرے نبی نے توجہ.
ابھی میں نے مجلس پڑھ لی ہو مرکز میں اور پیر تقی شاہ جی آئے وہاں سے، میں مثالیں بہت کم دیتا ہوں، ضرورت ہو تو دیتا ہوں، یہ آئیں اور کہیں مولانا مجلس پڑھو گے؟ جی انشاءاللہ پڑھوں گا، ہاتھ دکھاؤ، یہ ہاتھ ایسے اٹھائے، ہاتھ ایسے اٹھائے، مجمع گواہ رہنا کرامت باز حیدری تمہارے سامنے ہاتھ اٹھا کر مان رہا ہے کہ مجلس پڑھنے آؤں گا، مشاعرۃ الرحم ایسے، تو بھائی اعلان کافی تھا، نہیں آپ رکے اعلان کافی، بابا جی ایک پرچی بھیجیں کہیں جی اعلان کریں، میں نے اعلان کیا حضور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے نہیں پتہ کب پڑھنا ہے، 28 سے میں پڑھ نہیں سکتا، یہ مجلس انشاءاللہ میں بھائی احتشام کے ہاں پڑھوں گا، ہو گیا اعلان، اب کہاں ضروری ہے کہ ہاتھ بھی اٹھایا جائے، اعلان کرنا ہے نا، بھئی نبی کیسے کہہ سکتے تھے جس کا میں مولا اس کا بات پہنچ گئی، یہ ہاتھ کیوں اٹھایا؟ کیونکہ نبی کو پتا تھا کل ملا کہہ دے گا علی ولی اللہ پر ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں، نبی نے ہاتھ اٹھا کر بتا دیا، یاد رکھو علی کی ولایت پر ہاتھ بلند کرنا ملا کی سنت نہیں، محمد کی سنت، آئے ہائے اللہ اکبر اللہ اکبر، نعرہ حیدری، میں نہیں یہ بتا رہا ہوں، ابھی رکیے، میں تھوڑا سا آپ کو واپس لے کے جانا چاہتا ہوں، تھوڑا سا غدیر پڑھنا نہیں تھا، ایک جملہ تھا، نبی نے کیا فرمایا؟ ایسے ہاتھ بلند کیا اور کہا من کن تو مولا ہو فہذا، یہ علی مولا، یہ میرے پاک رسول اللہ، پورے اجتماع میں کوئی اور علی ہے نہیں، دیکھیں اگر احتشام شاہ جی کے نام کا کوئی اور احتشام شاہ جی بیٹھے ہوں، وہ بھی سید ہوں، تو مجھے کہنے پڑے گا جی جہاں میں 6 محرم پڑھتا ہوں آپ کو پتہ چل جائے گا ان سے مراد دوسرا کوئی اور علی ہے نہیں، تو یا رسول اللہ آپ نے فرمایا جس کا میں مولا، یہ خاموشی نہیں، اس کا یہ نہیں جی نہیں صرف علی نہیں، یہ فہذ یہ علی مولا، یا رسول اللہ یہ ضرورت کیا پڑے؟ خاموش، 2 ٹکی کے انسان میری بصیرت کو چیلنج کرتا، میری حکمت پوچھتا ہے، میں والشمس والضحیٰ ہوں، واللیل اذا سجا ہوں، ما وددک ربک وما قلی ہوں، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، مصداق ہوں، اگر میں علی کا ہاتھ کھڑے کر کے نہ کہتا نا یہ مولا، کل ملا نے کہنا تھا اللہ بھی مولا ہے، نبی بھی مولا ہے، نبی نے کہا تھا جس کا میں مولا اس کا اللہ مولا، نبی نے کہا نا وہ تو ہے ہی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، کیونکہ اللہ کا نام بھی علی ہے، ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، صلوات پر بھی دیا محمد، آخری جملہ، اچھا بس بہت بڑھ گیا، آخری جملہ میں نیت سمجھا، دیکھیے نبی نے فرمایا تھا ایک ہی جملہ کہنا، صرف ایک جملہ، نبی نے فرمایا تھا نا یا علی آج میرے بستر پہ سونا ہے، سونا ہے، نبی نے کہہ دیا تھا سونا ہے، علی نے کہا آج جاگنا حرام ہے، حالانکہ نیت تو فطرت ہے، مگر میرے علی نے نبی کے عشق میں کہہ دیا آج جاگنا حرام، کیونکہ نبی نے فرما دیا، اچھا سوئے، کوئی بینکر نہیں تھا، کوئی محل نہیں تھا، اسے کہتے ہیں نا لیڈر، اسے کہتے ہیں نا رہبر، اسے کہتے ہیں نا ہادی، قوم سیلاب میں بڑی پڑی ہو، وزیر اعظم اے سی میں یوں کر رہا ہو، تو یہ عدالت الہیہ نہیں ہے، میرے پاک رسول ایک چھوٹی سی حویلی میں جو ظاہری طور پہ چھوٹی ہے مگر اتنی بڑی ہے کہ وہاں آیتوں کا نزول ہوتا ہے، ہائے ہائے ہائے، میرے پاک کہا یا علی سونا ہے، ٹھیک ہے سرکار، سو گیا، اب علی علیہ السلام نے ایک باریک چادر اوڑی اپنے چہرے انور پر، اچھا کافر تھے، یہ خاموشی نہیں توجہ، کافر تھے، بدتمیز تھے، دیواریں پھلانگنے کے عادی تھے، چور تھے، کچکے تھے، this is history of Arabic، اللہ کی قسم میں نے اپنے دوست سے کچھ نہیں کہا، استاد قمر جلالوی نے کہا کہ لٹیروں نے صحرا میں شمع جلا دی، مسافر یہ سمجھا کہ وہی منزل یہی ہے، تو بھائی نبی سامنے پڑے ہیں بقول ان کے کہ نبی سو رہا، اب آئے ہیں پلان کر کے حملہ کرنے، اتنا بڑا جملہ کہوں گا نا، 14 صدیوں سے میرے پادشاہ رسول کی جوتی کے خیرات سے
اتنا بڑا جملہ کہوں گا کہ میرے آنے والی 7 نسلیں انشاءاللہ تعالی کرامت باز حیدری کا نام لے کر پڑھیں گی جو مجھے میری بیوی نے عطا کیا۔ اچھا سو رہے ہیں ان کے نزدیک نبی، تو جاؤ بھئی یہ تو وہ نبی ہے نا، پتھر مارو دعا دے، کانٹے بچھاؤ، یہ تو آخری ہجری میں جا کر ہے نا، دعا دے تو جو ہے نا، پتھر مارو دعا دے، کانٹے پھینکو دعا دے، اور ظلم کرو دعا دے، تو بھائی مارتے کیوں نہیں؟ جاؤ نا اندر، نبی سوئے ہوئے، سوئے ہوئے پہ حملہ کرنا تمہاری پرانی عادت ہے، پتھری کو غور کرے چھوڑے کو، آؤ نہ کرو حملہ، تیار ہو شاہیوال والو۔ میرا بیٹا آپ کئی کو بہت اچھا بولا، آپ کو اسلام حق ادا کر دیا، اسے کہتے ہیں انتظام۔ اللہ سادات کا عظیم سب ماتم، بھائی ناصر بخاری صاحب کا، پیر اجاز شاہ جی کا، ان کے بزرگوں کا یہ عظیم سب ماتم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بڑی خوشی ہوئی سادات عظام سے مل کر، بڑی خدمت کی، مولا انہیں زندگی صحت سلامتی عطا فرمائے، ان کے نور اور عزت میں اضافہ فرمائے، ان کے بچوں کو وجدان علی عطا فرمائے، ایک ایک شیعہ کو مولا اپنی حفاظت میں رکھے، امام زمانہ کے منتظروں میں رکھے، لشکر امام میں آپ کا شمار ہو۔ اتنی دعائیں دے کے کہہ رہا ہوں یا اللہ جب یہ کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، بدتمیز بھی ہے، قاتل بھی ہے، تو اندر جا کے حملہ کیوں نہیں کرتے؟ تھے کافر مگر بڑے سیانے تھے، انہیں پتا تھا رسالت سو رہی ہے، ولایت جا کوئی ہے بولنے والا، یہ منیت کیا کہنے آتے، انہیں پتا تھا رسالت سو رہی ہے۔ نہ جملہ میرا مکمل ہونے دے، ابھی بیٹا ٹھہرو، کوئی نعرہ نہیں، کوئی نعرہ نہیں، میں معافی چاہتا ہوں، جملہ میرا مکمل ہونے دے۔ رسالت سو رہی، ولایت وہ تو رحمت للعالمین تھا نا، اور میرا علی شاہ مردہ شیر یزدان تھا، تو ڈر تھا نا شیر یزدان کا۔ آج بھی یہی ہے، رسالت سو رہی ہے، بارہویں کی ولایت جاگ رہی ہے۔ بتانے کو سمجھ رہا ہو، نعرہ حیدری۔ آپ کو سلامت رکھے، میں آپ کو محبت ہوگا، بہت شکر گزار ہوں۔ بابا جی نے مجھے کہا کہ جی اگر آپ کی طبیعت ناساز ہے آپ تھوڑا پڑھ، کیوں تھوڑا پڑھوں؟ میں نے حق نمک سیدہ عطا ہونا ہے تو کوشش کروں گا حق ادا ہو جائے، مگر نہ ہو نہیں سکتا۔ غم حسین زیادہ زندگی کم ہے، ایک عشق شاہ کربلا کے نام کرو، شہید محسن اکرم فرماتے ایک عشق شاہ کربلا کے نام کرو، دیا یہ کافی ہے مرکت میں روشنی کے لیے، دیا یہ کافی ہے مرکت میں روشنی کے لیے۔ میرا پاک اللہ سادات کا عظیم سے فہمات ہو، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ باجی اجازت ہے 5 منٹ اوپر سے پڑھ سکتا ہوں، اپنے ٹائم سے صرف 5 منٹ سے، چونکہ مصائب آل محمد ہیں، میری پہچان میری بیوی نے مصائب آل محمد رکھے ہیں، میں نیت ہے حسین رسول کی، تو پھر ماننا پڑے گا خنجر گردن رسول پہ چڑھا، آئے ظاہری طور پر حسین تھا۔ ایک بات بیٹے تھوڑا پیچھے تو کبھی بیٹھ کے مصائب نہیں پڑھتا، میری طبیعت ٹھیک ہو رہا کوئی بات، لیکن میں بیٹھ کر کبھی مصائب نہیں پڑھتا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، سید آپ کو کوئی غم نہ دے غم حسین کے علاوہ۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا دمبا آ گیا تھا اسماعیل کی چھری کے نیچے، حسین قربان ہو گئے، میرا بیٹا بڑا قیمتی جملہ کہا ہے مصائب لیکن پیغام بڑا خوبصورت ہے۔ حسین قربان ہو گئے جناب اسماعیل پر، نہیں میرے مقدس بھائیو، حسین اسماعیل پہ قربان نہیں ہوئے، اسماعیل پہ دمبا قربان ہوا، حسین اس نور پہ قربان ہوئے جو جبین اسماعیل میں نور مصطفیٰ تھا۔ مولا تمہاری بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے۔ ہمیشہ مسائل شروع کرنے سے پہلے میں 2 نصیحتیں کرتا ہوں۔ جہاں میری بیٹیاں تشریف فرما ہیں، میری بیٹیوں جب بھی گھروں سے باہر آنا کبھی چادر کے بغیر آنا، اتنی پاپردہ ہو کر نکلیں کہ لوگ آپ کو دیکھ کر رونا شروع کر دیں۔ ایک نصیحت اپنے نوجوانوں نے ملت کی، میرے بچوں ہاتھ جوڑو، آپ ایسا کرتے نہیں، احتیاطاً کہہ رہا ہوں، ساری دنیا شراب پیے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ جو علی علیہ السلام کا شیعہ ہے، کبھی زندگی میں تم شراب نہ پینا، اس شراب نے 40 سال سجاد کو خون اڑایا۔ ایک گھنٹ بیٹھے پاؤں، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے غم حسین کے علاوہ۔ میری تو زندگی کا مشن یہی ہے، یا اللہ مجھے 2 قسم کی موت دینا، شہادت، یا سینہ سرخ ہو یا بی بی کے مسائب پڑھتے ہوئے جاؤں، بی بی محتاج نہ کرنا۔
بی بی خوددار آدمی کو محتاجی برداشت نہیں. مولا آپ کی بیٹیوں کا پردہ سلامت رکھے. پہلا جملہ کہہ رہا ہوں، کربلا جس شبی ذوالجلال ہے. اچھا میں اعلان کروں گا، کربلا علی اکبر کی اذان سے شروع ہوئی. مجھے کہنے ہی نہیں پڑے گا ہائے کرو، بالکل روایتی بات میں کروں گا. علی کا شیعہ ہو اور وہ رونے نہ آئے. کربلا علی اکبر علیہ السلام کی آزاد. میں معافی چاہتا ہوں، کوئی روئے یا نہ روئے، میں نے بیویوں کا نام نہیں لینا. پہلے میں لیتا تھا تقریباً 2 ماہ ہو گئے میں جو لیتے ہیں ان پر میرا کوئی فتویٰ نہیں، میں مفتی نہیں ہوں، لیکن میرا ادب میں اپنی شہزادیوں کے نام نہیں لوں گا. ویسے بھی مجلس بازار میں ہو، اس بازار نے بڑا رلایا ہے میرے اقلیم امامت کے چوتھے تاجدار کو. کربلا اکبر کی اذان سے شروع ہوئی، حسین کے سجدے پہ ختم ہو گئی. اس 10 گھنٹوں میں سیدہ کے گھر سے 72 جنازے اٹھ گئے. کہیں 13 سال کے قاسم کا جنازہ ہائے کرنا شروع کر، کہیں اکبر کا جنازہ، کہیں یوم محمد کے جنازے، کہیں عباس کے بازو جو اب تک نہیں رو سکا. میرا بیٹا ہم حسین کو مظلوم اس لیے نہیں کہتے کہ جس کے پاس دولت نہ ہو، مظلوم اس لیے کہتے جس نے سب کے لاشیں اٹھائے. شاید میں سمجھا نہیں سکا بات شام شاہ جی اللہ بیٹی کے پردہ سامنے، یا آپ نے غور نہیں فرمایا. جس نے سب کے لاشیں اٹھائے نا، اس کا لاشا اٹھانے والا کربلا میں کوئی نہیں تھا. کچھ خطیب پڑھتے ہیں 4000 نے مارا، 10,000 نے امام حسین کو مارا، کوئی کہتا ہے 1 لاکھ نے مارا. مجھے نہیں پتا، میری اتنی نالج نہیں ہے، میں ضمانت سے نہیں کہہ سکتا کہ کربلا میں کتنے مارنے والے تھے. البتہ ایک بات ضمانت سے کہتا ہوں، اگر 10,000 تھے یا 10 لاکھ تھے، پورے لشکر میں کوئی ایسا کمینہ نہیں تھا جو علی کی بیٹی کے سامنے ناچ کے نہیں کہتا تھا تیرا حسین میں نے مارا، تیرے حسین کو تیر میں نے مارا. کوئی کہتا برسی میں نے. جزاک اللہ، سب پہ ہاتھ مار، ہائے حسین. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. اگر 10 بیٹے ہوں نا، بس 2 یا 3 منٹ اور پڑھوں گا. بیٹا دیکھنا کیا ٹائم ہو. 10 بیٹے ہوں، اللہ سے 1 بیٹی ضرور مانگا کرو. صرف 3 منٹ کے بعد شبیہ ذوالجلال آ جائیں. اللہ سے 1 بیٹی ضرور مانگا کرو. ختم ہو گئے سارے مسائل. کاش میں پہلے وقت دیکھ لیتا تو مسائل کے لیے زیادہ بچا تھا وقت. بخاری صاحب، امام حسین نے اپنے مخدرات کو آخری سلام کیا. دلدل مبارک پہ تشریف فرما ہوئے. میں کبھی گھوڑا نہیں کہتا، دلدل پاک پر امام حسین علیہ السلام تشریف فرما ہوئے اور آہستہ سے کہا، دلدل مرتجس. جی مولا، میں جانتا ہوں تو نے بھی پانی نہیں پیا، تم بھی تھکا ہوا ہے، میں تو امام ہوں، تو میری سواری ہے، چل رہا. آخری احسان کا ذوالجلال نے 3 دفعہ سر زمین کی طرف کیا، جسے سمجھ آئی وہ ہائے کرے گا. کوئی نہیں بولا ذوالجلال، نانا ذوالجلال بولا نہیں. 3 دفعہ اپنا سر زمین پر کیا. حسین اترے، کیا دیکھتے ہیں؟ 4 سال کی بطول گھوڑے کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے نہ لے جا، میرا بابا پیاسا ہے، اکبر کی موت کا مارا ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. کیا ماتم ہو رہا ہے؟ بس حسین میدان میں پہنچے. 3 منٹ اور پڑھنا ہے، پھر حاضر ہوا تو پوری شہادت پڑھوں گا. میمنہ کو میسرہ پر، میسرہ کو میمنہ پر، میمنہ کو قلب لشکر پر. یمن کی فوجیں یمن، کیا بتاؤں تو میسرہ حسین کی مظلومی بتائی جاتا. بسم اللہ. ادھر کی فوجیں ادھر، کوفہ کی فوجیں کوفہ. امام حسین حملہ کرتے ہو میرا، میں اللہ کروں بڑے سے فلاق کے کنارے سے بس. اور ایک مرتبہ بن بازووں کی لاش کو دیکھ کر حسین نے کہا، عباس 3 دن کے پیاسے کی جنگ دے. عباس بیٹے کا لاشا اٹھانے والے کی جنگ دے. غازی کا لاشا زمین سے بلند ہوا کہ مرحبا اور میرے شیر خدا کے بیٹے. اللہ اکبر. خبردار نہ کہا کرو. عجیب عجیب لوگ ممبر پہ آ گئے کہ امام حسین حضرت عباس نے کہا مینو لڑن نہیں دیتا، میں کوئی کنیز دا پتر سا. بکواس. یہ حسین ہے، یہ عباس ہے. کہا مولا میرا سلام آپ. لڑتے 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 خاموشی نہیں، خاموشی نہیں، میں تھکا ہوں. لڑتے لڑتے ایک مرتبہ نفس یاد ہے جہاں سے گفتگو شروع کی،
ایک آیت نازل ہوئی جو دوبارہ ہوئی، یا ایوہ النفس مطمئنہ، میرے نفس مطمئنہ. آپ غور نہیں کرے، میرے نفس مطمئنہ، تو میرا نفس مطمئنہ ہے، تیرا اللہ تم کو راضی ہے. بس اپنے اللہ کی طرف اللہ اٹھا، جب بندہ اپنے نہیں رہ سکا، حسین نے دونوں خطرے کمینے یزید کی فوج کے سامنے گئی، اللہ کے سامنے دے کے سر سجدے میں رکھا اور آیت پڑھی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ماتم کی تیاری کا جو بندہ کنجوسی کر رہا ہے، شمر مرور کہتا ہے واپس آ جاؤ، میں سمجھ گیا اب حسین نہیں لڑے گا. جس کے ہاتھ میں تیر تھا اس نے تیر مارا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار ماری، جسے کچھ نہیں ملا گرم ریت اٹھا کر اسے مٹائی پر مجھے نہ کرے حسین کے زخموں میں. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اللہ تمہارے آنسوؤں کو قبول فرمائے. اگر میرا حسین اجتماع مجھے اجازت دے، مجھے آپ کی اجازت طلب ہے، امام حسین کے پاکیزہ شیعوں سے اجازت طلب ہے، اگر اجازت دو تو مظلوم کی سب سے بڑی مظلومی بتاؤں. اس کمینے نے 200 ادھر کھڑے کیے تیر والے، 2000 ادھر اس نے کہا جب حسین ٹیلے سے پھلان کی طرف گھوڑا بھگاتا ہے نا، تمہارے تیر آپس میں لگنے چاہیے. پتہ نہیں سب نہیں سمجھے، یعنی پسلیاں نشانہ ہوگی، ادھر کا تیر ادھر جائے گا، ادھر کا تیر ادھر جائے گا. اب میری بیوی کا ہے، کوئی آئے کرے نہ کرے، کوئی روئے نہ روئے. میرے استاد محترم علامہ محسن عرفان ابراہیمی فرمایا کرتے تھے، حسین آئے کمینوں نے اتنے تیر چلائے، 30 سینکڑے، نہ حسین سین پہ تھا ماتم کا، نہ زمین پہ تھا. علی کی بیٹی کی آواز آئی، یا اللہ میرا حسین. حوصلہ حوصلہ، ایک منٹ بیٹا، ایک منٹ بیوی کا واسطہ، ایک منٹ دے دو. میں نہیں اسے آگے پڑھوں گا، نہیں پڑھوں گا. حسین سجدے میں آئے، میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. جملہ کہوں، سورہ سجدہ، سجدے میں آئے، اوپر سے کمینہ شمر آیا. اس نے پہلی ضرب ماری، ضرب چلائی نہیں گئی، جسے سمجھ نہیں آئی وہ ہے نہ کرے. میرے بچوں بسم اللہ، امام زمانہ کی طور پڑھوں گا. مولا تمہیں سلامت رکھے اور مولیوں پہ رونے والا کارنے کے ارشاد سے میرا مولا فرماتا ہے، میرا سلام ہو اس دادا پر جس کی گردن کی ہڈی کا تماتم نہیں گیا، توڑ گیا، سر کو جدا کیا گیا. اگلا چھوڑا کمزور دل اٹھ کے چلا جائے. کہا میرا سلام ہو اس دادا پر جس کے پتھر سے شمر میں تار توڑ دیے، اب تک نہیں آیا. میرا سلام ہو اس دادا پر جس کی داڑھی کو اس کے خون سے. جزاک اللہ. بیٹا ہاتھ کرو، بزرگ آدمی ہاتھ کرو. آخری جملہ 13 ضربوں کے بعد میں کرنے لگا ہوں اعلان. بابا جی اجازت ہے، صحیح زیادہ اجازت ہے. 13 ضربوں کے بعد اس کمینے سورہ یاسین کا سر اتارا. میں تو دل سے پڑھوں گا، کوئی ہائے کرے نہ کرو. اچھا جھولیاں اٹھاؤ، میں دعا کروں. بھائیا دعا کرو، پروردگار کسی بیٹی کے سامنے اس کا بابا قتل نہ ہو، اور اگر ایسا ہو بھی جائے قاتل کمینہ نہ ہو. جانتے ہو اس نے حسین کی بیٹی کو کیسے تسلی دی ہے؟ اشارہ کروں گا، کمینے نے واللہ کی زلفوں پر ہاتھ ڈالا، تماشا مار کے گا گلاب باز کو اس نے سر کاٹا. دیکھو میرے ماتمی زبان کیسا لگ رہا ہے. میرے اللہ، میرے پالنے والے، میرے سینے کو ہمت دینا. میرے پاک اللہ انہیں سمجھنے کی توفیق دینا. حوالہ کرو براتے حسین ہے، کتاب کا نام علامہ باقر مجلسی شہادت حسین، جلد نمبر 4. وہ فرماتے ہیں جب اس نے سر اتارا نا، اس کمینے نے شراب پی، گھوڑے پر بیٹھا. گھوڑا تیز تھا، بیٹی تھکی ہوئی تھی. جسے سمجھ آئیے وہ آئے کرے. بیٹا تھوڑا آواز کو. گھوڑا تیز تھا، بیٹی تھکی ہوئی تھی. چھوٹی سی بیٹی پیچھے بھاگ کر کہتی ہے نہ اٹھا، وہ دیکھنا پڑے گا، نہ اٹھا، تجھے اٹھانا نہیں آ جاؤ. آئے کرنا وہ میری دادی ہے، شکیلات 20 کا بالا ہے. حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، امام حسین کو